www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بھائی مختصر سی باتیں ہوں گی. آپ حضرات جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سب کے سب مسلمان ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا یا کسی بھی پارٹی کا ہو، سب مسلمان ہیں، کوئی بھی کافر نہیں ہے. اور جو اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے ہیں اس پر اس کا ایمان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے جج فائز عیسیٰ نے کیا فیصلہ دیا. ایک قادیانی کا مقدمہ تھا، قادیانی اس میں مدعی تھا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ فیصلہ دینے کے بعد وہ کہتا ہے ہم نے اقلیتوں کے حقوق کر دیا. یہ وہ شخص ہے جس نے پہلے ایک یہ بیان دیا تھا کہ میں پاکستان کے آئین کا نام پہلے لیتا ہوں، اسلام کا نام بعد میں لیتا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کا تحفظ اور حقوق ہے، اسلام میں نہیں ہے. الیاذ باللہ. تو جو اتنا جاہل انسان ہو، جس کے علم کی یہ سطح ہو، کیا اس کو ادنا سا چپڑاسی بھی کوئی رکھے گا؟ جس کے عقیدے کا یہ حال، وہ تو اسلام پر سوچے کہ وہ مسلمان بھی ہے یہ نہیں ہے. ہم اور آپ اسلام اور ایمان کو مقدم رکھتے ہیں یا پاکستان کے آئین کو؟ پاکستان کے آئین کو اچھا سمجھتے ہیں، اس سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ اس میں اسلام کی دفعات ہیں. اگر وہ نکل جائیں تو پاکستان کے آئین کی کوئی حیثیت ہے اور اسلام کی حیثیت ہے؟ نہیں ہے. اسلام کی حیثیت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کچے جنہیں ایسی ذمہ داریاں ملک کی دی گئیں. اب اس نے قادیانی کے حق میں فیصلہ دیا، اس کو بری کی عدالت سے اس کو رہائی دلائی. آپ اس فیصلے کی جو قادیانیوں کے حق میں ہے اور ان کو ان کے عبادتوں کی جو ان کی عبادت ہے ہی نہیں، تخریب ہے. کیونکہ وہ عبادت تب ہوتی، ہندو کی عبادت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں عبادت ہے، سکھ بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے کو مسلمان نہیں کہتا. اگر سکھ اپنے کو مسلمان کہہ کر پوجا کرے گا تو وہ عبادت بھی نہیں ہے، اس کی بھی عبادت نہیں ہے ہی نہیں. عبادت تو ویسے ہی عبادت نہیں ہے، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جو نام کی عبادت ہے وہ بھی نہیں بنتی ان کی. پھر تو یہ تو ایسی بدبخت قوم ہے جو اسلام پر حملہ آور ہے، جو کافر ہے، بہت مرتد ہے اور اپنے کو مسلمان کہہ کر دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کے حق میں فیصلہ جو دے رہا ہے اس کے لیے احتجاج کا اعلان کیا ہے جمعیت علماء اسلام نے بھی اور ختم نبوت والوں نے بھی. آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کا یہ فیصلہ، جج کا یہ فیصلہ، اس جج کا ہو یا اور ججوں کے فیصلے ہوں. اس سے پہلے بھی فیصلہ ہوا. قاضی وہ جو ایک آدمی کو شہید کیا تھا نا، جس نے وہ گورنر پنجاب گستاخ کو جس نے قتل کیا تھا، اور اس کو پھر سپریم کورٹ نے اس کو سزائے موت دی. کیا اس کی حمایت کرتے ہیں اس سزائے موت کی آپ؟ وہ اس نے غلط کیا تھا نا فیصلہ، وہ بھی غلط کیا تھا. وہ اسلام سے بغاوت تھی، وہ پاکستان کے دستور اور آئین سے بغاوت تھی. فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ پاکستان کے آئین، دستور اور اسلام سے بغاوت ہے. لہذا آپ اور ہمارا فرض ہے کہ پاکستان کے اور مسلمان اور اسلام کے باغیوں کے خلاف ہم کیا کریں؟ اعلان جہاد کریں. یہ کس کے باغی ہیں؟ چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، یہ آئین کے بھی باغی بن گئے. کیونکہ آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ قادیانی کی عبادت کے نام پہ کوئی چیز وہ نہیں کر سکتے، کوئی عبادت خانہ نہیں بنا سکتے. یہ ہمارے دستور اور آئین میں یہ بات موجود ہے. اس کے خلاف جب جج فیصلہ دے گا تو وہ گویا پاکستان کے آئین کو ٹھکرا رہا ہے، مسترد کرتا ہے. تو پاکستان کا باغی ہوا یا وفادار ہوا؟ ایسے جو ادارے اس کی حمایت کریں گے وہ پاکستان کے باغی ہیں یا وفادار ہیں؟ تو پاکستان کے باغی اور اسلام کے باغیوں کے خلاف ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. وہ کھڑا ہو اور اس میں ہاتھ میں ہاتھ دے اور اس سے بغاوت کا اعلان کرے
اور یہ کہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ مسترد کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کھڑے ہو کے تائید کریں، بیٹھے بیٹھے نہیں، کھڑے ہو کر مسلمان ہیں آپ، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ عبادت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ کھڑے ہو کر اس کی تائید کریں تاکہ ادارے بھی اس کو دیکھیں اور یہ جائے آگے، اور یہ پتہ چلے کہ یہاں سارے بے غیرت نہیں ہیں، باغیرت مسلمان بھی یہاں زندہ ہیں۔ الحمدللہ۔ بیٹھ جائیے۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کی سب کی مدد اور نصرت فرمائے، تائید فرمائے، اور جو اسلام اور مسلمان اور پاکستان کے باغی ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ یاد رکھیں ابھی یہ آ رہی ہے، 15ویں شب آ رہی ہے، یہ عقیدہ آپ کا درست ہوگا اور جذبہ ہوگا تو پھر یہ آپ کی عبادتیں مقبول ہیں، ورنہ ان عبادتوں کی کوئی فائدہ نہیں۔ رات سو کر گزارو، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ بے نیاز ہے۔ عبادت کرنی ہے تو ہم نے اپنے لیے کرنی ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے آپ کے ہمارے دلوں میں جذبہ ایمانی زندہ ہے تو پھر اس رات کا سجدہ اثر دکھائے گا، ورنہ اس رات کو سو کر گزار دو یا عبادت میں گزار دو، ایک جیسی چیز ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو ہم ان سب فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں، اور پاکستان میں مسلمان زندہ ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے میں یہاں اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، جماعتی سطح پر پاکستان مسلم لیگ بھی یہ کام کرے۔ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی بھی یہ کام کرے۔ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ بلاول کیوں نہیں بولتا؟ زرداری کیوں نہیں بولتا؟ کیا لوگوں کو مسلمان بنا کر اور بتا کر اپنے کو ووٹ نہیں لے رہے؟ مسلم لیگ کیوں نہیں بول رہی؟ MQM کیوں نہیں بول رہی؟ قومی جماعتیں جو ملک میں اور ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ کیا میرا اور آپ کا کام ہے؟ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لہٰذا سب اس بات کی بھی تائید کریں کہ اس معاملے میں پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، دیگر سیاسی جماعتیں اور ادارے اور جرنیل اور فوج سب کو ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی معاملہ نہیں، یہ دین اور مذہب کا معاملہ ہے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے تائید کریں، اس کی بھی کھڑے ہو کے تائید کریں اس بات کی۔ تو یہ بہت اہم معاملات ہیں، یہ مذاق نہیں۔ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ 70 سال ہو گئے، 75 سال یہ مذاق چل رہا ہے، اور بار بار مذاق کر رہے ہیں۔ انتخابات میں مذاق کیا اور اب انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا، اور قوم کا مذاق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایمان سے کھیل رہے ہیں ہمارے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔